نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے، آمین۔ طالبات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج ہمارا 13واں سبق ہوگا انشاءاللہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے قابل تعریف تھے۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان میں جو سب سے پہلی اور سب سے بڑی مشکل پیش آئی وہ کیا تھی؟ مکمل بائیکاٹ۔ صرف 4 ہفتے یا اس سے بھی کم مدت میں مشرکین کو 4 بڑے بڑے دھچکے لگ چکے تھے۔ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش یا سودے بازی اس کو مسترد کر دیا، پھر قبیلہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے ہی مسلم اور کافر افراد نے ایک ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد و پیمان کیا۔ اس سے مشرکین جو تھے وہ چکرا گئے اور انہیں چکرانا ہی چاہیے تھا، کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا قدم اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مکہ کی وادی مشرکین کے خون سے لالازار ہو جائے گی، بلکہ آئین ممکن ہے کہ ان کا مکمل صفایا ہی ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور راہ تجویز کی، جو ان کی اب تک کی تمام ظالمانہ کارروائیوں سے سب سے زیادہ سنگین تھی اور سب سے زیادہ بڑی تھی: ظلم و ستم کا پیمان۔ اس تجویز کے مطابق مشرکین وادی محصب خیف بن بنی کنانہ کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا کہ نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، یعنی ان کا بائیکاٹ کر دیا، نہ ہی ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ہی ان سے کسی قسم کی بات چیت کریں گے، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ مشرکین نے اس بائیکاٹ کی دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا، جس میں اس بات کا عہد و پیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنی ہاشم کی طرف سے کبھی بھی کسی صلح کی پیشکش کو قبول نہیں کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی مروت برتیں گے، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں، یعنی مشرکین کے حوالے نہ کر دیا جائے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحیفہ منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا اور بعض کے نزدیک نضر بن حارث نے لکھا تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لکھنے والا بغید بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ بہرحال یہ عہد و پیمان طے پا گیا اور صحیفہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوا بنی ہاشم اور بنی مطلب، ان کے سارے افراد خواہ مسلمان رہے ہوں یا کافر، سمٹ سمٹا کر شعیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 7ویں سال محرم کی چاند رات کا واقعہ ہے۔ 3 سال شعیب ابی طالب میں اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت سنگین ہو گئے۔ غلے اور سامان خورد و نوش کی آمد بند ہو گئی، کیونکہ
مکے میں جو غلہ یا جو بھی سامان خرید و فروخت کے لیے آتا تھا اسے مشرکین لپک کر خرید لیتے تھے، اس لیے جو محصورین تھی ان کی حالت نہایت ہی خراب ہو گئی، نہایت پتلی حالت ہو گئی، انہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑے۔ فاقہ کشی کا حال یہ تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تھی، ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی تھی، وہ بھی پسے پردہ۔ وہ لوگ حرمت والے مہینوں کے علاوہ باقی ایام میں اشیاء ضرورت کی خرید کے لیے گھاٹی سے باہر نکلنے بھی نہ دیتے تھے۔ وہ اگرچہ قافلوں سے سامان خرید سکتے تھے جو باہر سے مکہ آتے تھے، لیکن ان کے سامان کے دام بھی مکے والے اس قدر بڑھا کر خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے کہ جو شعیب ابی طالب کے محصورین تھے ان کے لیے کچھ خریدنا مشکل ہو جاتا تھا۔ حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھتیجا تھا، کبھی کبھی اپنی پھوپھی کے لیے گیہوں بھجوا دیتا تھا۔ ایک بار ابو جہل سے سابقہ پڑ گیا، وہ غلہ روکنے پر اڑ گیا، لیکن ابو البختری نے مداخلت کی اور اسے اپنی پھوپھی کے پاس گیہوں بھجوانے دیا۔ ادھر ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برابر خطرہ لگا رہتا تھا، اس لیے جب لوگ اپنے اپنے بستروں پر جاتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اپنے بستر پر سو رہو۔ مقصد یہ ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سو رہے ہیں۔ پھر جب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بدل دیتے، یعنی اپنے بیٹوں، بھائیوں یا بھتیجوں میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اس کے بستر پر چلے جاؤ۔ اس محصوری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اس موقع پر ابو لہب کی جو حرکت ہوا کرتی تھی وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ صحیفہ چاک کیا جاتا ہے۔ ان حالات پر پورے 3 سال گزر گئے۔ اس کے بعد محرم سن 10 نبوت میں صحیفہ چاک کیے جانے اور اس کے ظالمانہ عہد و پیمان کو ختم کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اس عہد و پیمان سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے، اور انہی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی کوشش کی۔ اس کا اصل محرک قبیلہ بنو عامر بن لوئی کا حشام بن عمرو نامی ایک شخص تھا۔ یہ رات کی تاریکی میں چپکے شعیب ابی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ یہ زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا۔ زہیر کی ماں عاتکہ عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی، اور اس سے کہا زہیر کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو۔ زہیر نے کہا افسوس، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں، ہاں اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیناً اٹھ پڑتا۔ اس نے کہا اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے؟ پوچھا کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ زہیر نے کہا اچھا تو اب تیسرا آدمی تلاش کرو۔ اس پر ہشام معتم بن عدی کے پاس گیا اور بنو ہاشم اور بنو مطلب سے جو کہ عبد مناف کی اولاد تھے معتم کے قریبی نسبی تعلق کا ذکر کر کے اسے ملامت کی کہ اس نے اس ظلم پر قریش کی ہمنوائی کیوں کر کی۔ یاد رہے کہ معتم وہ بھی عبد مناف ہی کی نسل سے تھا۔ معتم نے کہا افسوس، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں۔ ہشام نے کہا ایک آدمی اور موجود ہے۔ معتم نے پوچھا کون ہے؟ ہشام نے کہا میں۔ معتم نے کہا اچھا ایک تیسرا آدمی تلاش کرو۔ ہشام نے کہا یہ بھی کر چکا ہوں۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کہا زہیر بن ابی امیہ۔ معتم نے کہا اچھا تو اب چوتھا آدمی تلاش کرو۔ اس پر ہشام بن عمرو ابو البختری بن ہشام کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی جیسے معتم سے کی تھی۔ اس نے کہا بلا کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا ہے؟ ہشام نے کہا ہاں ہے۔ پوچھا کون؟ کہا زہیر بن ابی امیہ، معتم بن عدی اور میں۔
اس نے کہا اچھا تو اب 5واں آدمی تلاش کرو۔ اس کے لیے ہشام زمعہ بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گیا اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابت اور ان کے حقوق یاد دلائے۔ اس نے کہا بلا جس کام کے لیے مجھے بلا رہے ہو اس سے کوئی اور بھی متفق ہے؟ ہشام نے اس بات میں جواب دیا ہاں، اور سب کے نام بتلائے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حجون کے پاس جمع ہو کر آپس میں یہ عہد و پیمان کیا کہ صحیفہ چاک کرنا ہے۔ ظہیر نے کہا میں ابتدا کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا۔ صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچے۔ ظہیر بھی ایک جوڑا زیبتن کیے ہوئے پہنچا۔ پہلے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا مکے والو، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنے اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے۔ اللہ کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ ابو جہل جو مسجد حرام کے ایک گوشے میں موجود تھا بولا تم غلط کہتے ہو، اللہ کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ اس پر زمعہ بن اسود نے کہا بخدا تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہیں تھے۔ اس پر ابو البختری نے گرہ لگائی، زمعہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد معتم بن عدی، انہوں نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ ہم اس صحیفہ سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر ہشام بن عمرو نے بھی اسی طرح کی بات کہی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا یہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کی بجائے کہیں اور کیا گیا ہے۔ اس دوران ابو طالب بھی حرم پاک کے گوشے میں موجود تھے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم اور قرابت شکنی کی ساری بات چٹ کر دی ہے اور صرف اللہ عز و جل کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو وہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ اور یہ خبر دی ہے، اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو چی چاہے کرنا، لیکن اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تمہیں ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔ اور اس پر قریش نے کہا تھا آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں۔ ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھوک ختم ہوئی تو معتم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا ہے، صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا ہے اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا ہے، یا کیڑوں نے اسے نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد صحیفہ چاک کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام جو حضرات شعب ابی طالب میں مقید تھے نکل آئے اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک عظیم الشان نشانی دیکھی، لیکن ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر اس آیت میں ہے وَأَن يَرَوْا آیَاتًا يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے، یعنی مشرکین نے اس نشانی سے بھی رخ پھیر لیا اور اپنے کفر کی راہ میں چند قدم اور آگے بڑھ گئے۔ ابو طالب کی خدمت میں قریش کا آخری وفد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پھر حسب معمول دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور اب مشرکین نے اگرچہ بائیکاٹ ختم کر دیا تھا لیکن وہ بھی حسب معمول مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے اور اللہ کی راہ میں روکنے سے باز نہیں تھے آئے۔ انہوں نے بھی اپنا یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا، اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی درینہ روایت کے مطابق پوری جان نثاری کے ساتھ اپنے بھتیجے کی حمایت اور حفاظت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب ان کی عمر 80 سال سے اوپر ہو چلی تھی۔ کئی سال سے پے در پے سنگین آلام و حوادث نے اور خصوصاً محصوری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔
ان کے قوی اعضاء جو تھے اب کمزور ہو گئے تھے اور کمر ٹوٹ چکی تھی۔ چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے بعد چند ہی مہینے گزرے تھے کہ انہیں سخت بیماری نے آن پکڑا۔ اس موقع پر مشرکین نے سوچا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو پھر بڑی بدنامی ہو جائے گی، اس لیے ابو طالب کے سامنے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں وہ بعض ایسی رعایتیں بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے جس پر اب تک راضی نہیں تھے۔ ان کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ان کا آخری وفد تھا۔ ابن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ جب ابو طالب بیمار پڑ گئے اور قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو، حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے، اس لیے چلو ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کریں اور ہم سے بھی ان کے متعلق عہد لے لیں، کیونکہ واللہ ہمیں اندیشہ ہے کہ لوگ ہمارے قابو میں نہیں رہیں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ بوڑھا مر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو عرب ہمیں تانا دیں گے، کہیں گے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے رکھا اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی، لیکن جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔ بہرحال قریش کا یہ وفد ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے گفت و شنید کی۔ وفد کے ارکان قریش کے معزز ترین افراد تھے، یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن حلف، ابو سفیان بن حرب اور دیگر اشراف قریش، جن کی کل تعداد تقریباً 25 تھی۔ انہوں نے کہا، اے ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ اور مقام ہے اسے آپ بخوبی جانتے ہیں، اور اب آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری ایام ہیں۔ ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پیمان لیں اور ہمارے بارے میں ان سے عہد و پیمان لیں، یعنی وہ ہم سے دستکش رہیں اور ہم ان سے، وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہا، بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، تمہارے ہی لیے جمع ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عہد و پیمان دے دیں اور تم بھی انہیں کچھ عہد و پیمان دے دو۔ اس کے بعد ابو طالب نے ان کی یہ پیشکش ذکر کی کہ کوئی بھی فریق دوسرے سے تعارض نہ کرے۔ جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں جس کی اگر آپ قائل ہو جائیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں اور عجم آپ کے زیر نگیں آ جائیں تو آپ کی رائے کیا ہوگی؟ بعض روایتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو مخاطب کر کے فرمایا، میں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرما بن جائیں اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ کیوں نہ انہیں ایک ایسی بات کی طرف بلائیں جو ان کے حق میں بہتر ہے؟ انہوں نے کہا، تم انہیں کس بات کی طرف بلانا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں کہ اگر جس کے یہ قائل ہو گئے تو عرب ان کا تابع فرما بن جائے اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے زیر نگیں آ جائے گا۔ بہرحال جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو وہ لوگ کسی قدر توقف میں پڑ گئے اور کچھ سٹ پٹا سے گئے۔ وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے اسے مسترد کیسے کر دیں۔ آخر کار ابو جہل نے کہا، اچھا بتاؤ تو وہ بات ہے کیا؟
تمہارے باپ کی قسم، ایسی ایک بات کیا 10 باتیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوجتے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے، اللہ کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، اس لیے چلو اور اپنے آباؤ اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ، یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ اس واقعے کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی تھی، صاد والقرآن ذی ذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منہم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق۔ صاد، قسم ہے نصیحت برے قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا ہیکڑی اور ضد میں ہیں۔ ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دی اور وہ چیخے چلائے، لیکن اس وقت جب کہ بچنے کا وقت نہ تھا۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ کافر کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، یہ ایک سوچی سمجھی سکیم ہے، ہم نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی، یہ محض گھڑنت ہے۔ غم کا سال، ابو طالب کی وفات۔ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا اور بالآخر وہ انتقال کر گئے۔ ان کی وفات شیب ابی طالب کی محصوری کے خاتمے کے 6 ماہ بعد رجب سن 10 نبوی میں ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے صرف 3 دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی۔ صحیح بخاری میں حضرت مسیب سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب، کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوگے؟ پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی وہ یہ تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ سیرت کے ماخذ میں بہت بڑا اختلاف ہے کہ ابو طالب کی وفات کس مہینے میں ہوئی۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کا کہنا ہے کہ ہم نے رجب کو اس لیے ترجیح دی ہے کہ بیشتر ماخذ کا اتفاق ہے کہ ان کی وفات شیب ابی طالب سے نکلنے کے 6 ماہ بعد ہوئی اور محصوری کا آغاز محرم 7 نبوی کے چاند رات سے ہوا تھا، تو اس حساب سے ان کی موت کا زمانہ رجب سن 10 نبوی ہی ہوتا ہے۔
اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر حمایت اور حفاظت کی تھی۔ وہ در حقیقت مکے کے بڑوں اور احمقوں کے حملے سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے لیے ایک مضبوط قلعہ تھے، لیکن وہ بذات خود اپنے بزرگ آباء و اجداد کی ملت پر قائم رہے، اس لیے مکمل کامیابی نہ پا سکے۔ صحیح بخاری میں حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسروں پر بگڑتے اور ان سے لڑائی مول لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم کی ایک چھچلی جگہ میں ہیں، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈے میں ہوتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے کہ قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک کم گہری جگہ میں رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جوار رحمت میں جناب ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد یا صرف 3 دن بعد اس بات میں اختلاف ہے۔ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی رحلت فرما گئی۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت وہ 65 برس کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 50ویں سال میں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی گراں قدر نعمت تھی۔ وہ 1/4 صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہیں، اور اس دوران رنج و قلق کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ اٹھتی۔ سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچاتی، تبلیغ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی، اور اس تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک کار رہتی اور اپنی جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی اور غم گساری کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کریں، یعنی انہیں سلام کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو، اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ درماندگی اور تکان۔ غم ہی غم، یہ دونوں الم انگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و الم کے احساسات موجزن ہو گئے، اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا طمار بند گیا، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچانے لگے۔ اس کیفیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و الم میں اور اضافہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی کہ ممکن ہے وہاں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، لیکن وہاں نہ کوئی پناہ
اور نہ ہی کوئی مدد دینے والا مددگار ملا، بلکہ الٹے انہوں نے سخت اذیت پہنچائی اور ایسی بدسلوکی کی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے ویسی بدسلوکی نہیں کی تھی۔ انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل آگے پڑھیں گے۔ یہاں اس بات کا اعادہ بے محل نہ ہوگا کہ اہل مکہ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظلم و جوار کا بازار گرم کر رکھا تھا، اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کے خلاف بھی ستم رانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدم ہمراز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کے ارادے سے تن با تقدیر نکل پڑے، لیکن برقے غمات پہنچے تو ابن دغنا سے ملاقات ہو گئی اور وہ اپنی پناہ میں آپ کو مکہ واپس لے آیا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اذیت پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس کی آرزو بھی نہ کر سکے تھے، حتیٰ کہ قریش کے ایک احمق نے سامنے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائے، مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے اٹھ کر مٹی دھوئی، وہ دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے، بیٹی رو نہیں، اللہ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے جاتے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہیں کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح کی پے در پے علام و مصائب کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے شادی۔ اسی سال شوال 10 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زما رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی۔ ان کے شوہر کا نام سکران بن عمرو تھا، وہ بھی قدیم الاسلام تھے اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے انہی کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، لیکن وہ حبشہ ہی میں اور کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال کر گئی۔ اس کے بعد جب حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی عدت ختم ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا اور پھر شادی ہو گئی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد پہلی بیوی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ چند برس بعد انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دی تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ابتدائی مسلمانوں کا صبر و ثبات اور اس کے اسباب و عوامل۔ تو آج کے سبق کو لے کر اگر کوئی سوال ہے ذہن میں تو آپ کر لیں۔